مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع بخشا تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں۔ تو عزیز بہن بھائیوں، آج ہمارا مضمون ہے غصہ کر پر گناہ نہ کر۔ کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے افسیوں 4 باب اور اس کی 26 آیت کو کلام اقدس میں تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والے پیغام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آئے ہم کلام اقدس میں آگے بڑھنے کے لیے بڑھتے ہوئے خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام میں فرماتے ہیں، مقدس پالوس رسول کے ذریعہ سے وہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، یعنی کہ غصے کی لمٹ ایک حد تک ہونی چاہیے، ایک غصہ کرنے کی ایک لمٹ محدود ہونی چاہیے۔ کئی ڈاکٹر صاحبان اس بات کو وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے والی جگہ سے آپ کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں تاکہ آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے آپ کو کول کر سکیں، اور خاموش ہو جانا، سائلنٹ ہو جانا، یہ آپ کے غصے کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ غصہ کر پر گناہ نہ کر، یعنی کہ بعض اوقات غصے کو اس قدر طول دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے برخلاف بولے اور آپ کو برا بھلا کہے تو ڈیفینیٹ آپ کو غصہ آئے گا، لیکن ایک حد ہے، اور خدا اپنے کلام میں سکھاتا ہے کہ اپنے اس غصے کو گناہ کی صورت میں نہ لے جاؤ یا گناہ تک نہ لے جاؤ۔ کیوں نہ اس حد تک لے کر جاؤ، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ غصے کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور غصہ بڑھا کے ایک دوسرے کو وہ تیار کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اس غصے میں آ کر وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بیسیکلی یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کے اندر اس قسم کا کرودھ اور لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، اور وہ اس قدر فساد ان کے اندر آ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بولنا چالنا ختم ہو جائے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب خدا نے اپنے 2 بندوں کو یعنی کہ قائن اور ہابل کو کہا کہ میرے لیے آپ ہدیہ لے کر آؤ، تو جو قائن تھا اس کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اور ہابل جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا۔ قائن نے اپنے تمام فصلوں میں سے کچھ ترکاریاں جو ہے وہ ہدیے کے طور پر خدا کے حضور لے کر آیا، لیکن جو ہابل تھا اس نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے کسی جانور کو لیا، ذبح کیا، اور وہ خدا کے حضور شوقنی قربانی کی صورت میں خدا کے سامنے حاضر ہوا۔ تو کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہابل کے ہدیے کو قبول کیا، اور جب ہابل کے ہدیے کو قبول کیا تو قائن کا غصہ ہابل پر بڑھا، اور غصہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ اس نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا۔ اور خدا ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارا غصہ جو ہے اس قدر طول پکڑ جائے اور اس قدر وسیع ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ جائیں۔
اگر ہم ازدواجی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو کئی جو ازدواج زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بہت زیادہ وہ لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور جب کبھی ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ ان کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو جب ان کے سامنے کبھی ایسے جوڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے اپنا وہ نکاح جو ہے یا ان کی طلاق تک نوبت پہنچے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اتنا زیادہ طول دے دیتے ہیں کہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ ڈیورس تک چلے جاتی ہے۔ کلام خدا اس لیے کہتا ہے غصہ کر گناہ نہ کر، اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ اور جب آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس آ جائے گی۔ لیکن جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذباتی ہو جائیں گے، لڑتے جائیں گے اور جھگڑتے رہیں گے اور غصہ کرتے رہیں گے، تو آپ اگر اچھی پوزیشن کے مالک بھی ہوں گے تو آپ آہستہ آہستہ اپنی اس اچھی پوزیشن، اچھی اپنی اس سیٹ کو بھی آپ گنوا بیٹھیں گے، اور اپنے اچھے رشتوں کو بھی آپ اپنے غصے کی وجہ سے گنوا بیٹھیں گے۔ اور پھر انجیل سنانے والوں کو، منادی کرنے والوں کو اور انجیل کا جاں فضا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے لوگوں کو مقدس پالوس رسول وہ انہیں سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں نگہبان کے لیے کہ وہ غصہ وار نہ ہو، یعنی کہ نگہبان جو ہے، جو خدمت گزاری کرتا ہے، جو پاسبان ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور اپنے منہ سے بھیجا ایسے الفاظوں کو نہیں نکالنا چاہیے جس سے کلیسیا میں تفرقہ یا لڑائی جھگڑا برپا ہو۔ اقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ مقدس سلیمان جو ہے، جو خدا کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں غصے وار آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، مبادا تو اس کی روش سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائیں۔ اب میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کا ایسا کوئی شخص کوئی جذباتی ہے، کوئی ایموشنل ہے، کوئی غصے والا شخص ہے، یا جس کی جو بات بات میں لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، کلام خدا سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کر اور ایسے لوگوں سے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھ، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے مقدس پالوس رسول کے ذریعہ سے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور کئی بار ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان کی جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ ہمیں ایسی تمام جو بری عادتیں رکھنے والے دوست ہیں ان سے کنارہ کر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پر ان کی بری عادات جو ہیں وہ حملہ آور نہ ہو جائیں اور ہمارے اندر بری خواہشیں نہ پیدا ہو، ہمارے اندر غصے کی بدبو نہ آئے اور ہم جذباتی نہ ہوتے جائیں اور ہم سے بھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ اور اس لیے کلام اقدس میں آج ہم نے پڑھا ہے اور ہم سیکھا ہے کہ غصہ کر مگر گناہ نہ کر۔ غصہ ایک حد تک ہمیں کر لینے کی ضرورت ہے، لیکن گناہ اس قدر غصے کو طول نہ دیا جائے کہ گناہ ہم سے سرزد ہو، جیسے کہ قتل حابل سے قتل ہو گیا۔ اور اسی طرح بہت زیادہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو چھوٹے چھوٹے غصے کی وجہ سے دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔